وعلى آلہ واصحابہ اولی الصدق والقوۃ والعزت والشوکۃ والمجد والکمال والتابعین لهم بالإحسان إلى يوم المآل. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ أَحَدِ الظَّالِمِينَ. صدق اللہ العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. درود پاک محبت سے پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فی غیر منقسم. یا اکرم الخلق مالی من الوذ بہ سواک عند حلول الحادث العمام ولن یضیق رسول اللہ جاہک بی اذا الکریم تجلی باسم منتقم. محمد تاج رسول اللہ قاطبۃ محمد صادق الاقوال والکلم. ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب سید المرسلین خاتم النبیین امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کے دربار گہربار میں ہدیہ درود و سلام بصد ادب و احترام عرض کرنے کے بعد معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ کے فضل و توفیق سے اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کی نگاہ رحمت اور شفقت کے طفیل نماز جمعہ کی حاضری کی سعادت نصیب ہو رہی ہے. دعا ہے اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ ہمیں حق سچ بیان کر کے عقیدہ رکھ کے اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ کریم اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. پچھلے 2 جمعہ شریف پر آپ حضرات نے شرک اور شرک کی تاریخ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا شرک کے خلاف جو اقدام ہے وہ آپ حضرات نے سنا. آج اپنی گفتگو کو حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی جو قربانیاں ہیں، امتحانات ہیں، آزمائشیں ہیں، اللہ جل وعلا شانہ کی ذات کے لیے ان میں سے چند باتیں آپ حضرات سے عرض کروں گا. دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالی حق سچ بیان کر کے عقیدہ رکھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے. سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو جس وقت نمرود نے آگ میں ڈالا، آپ سن چکے کہ آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کچھ نہ بگاڑ سکی اور اللہ کے حکم سے آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر گلزار بن گئی. اتنا شاندار معجزہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دیکھ کر اور اپنے سارے خداؤں کا جھوٹا ہونا ان کی آنکھوں کے سامنے واضح ہو جانے کے باوجود بھی وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان کوئی نہ لائے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نبوت کا اور جو نعرہ توحید تھا اس کا اقرار اور اعتراف انہوں نے کوئی نہ کیا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوچا کہ اس علاقے کو ہی خیر آباد کہا جائے، یہاں سے ہجرت کر لی جائے کہ جس مقام پر
اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو ماننے والے، اللہ کی ذات سے روگردانی کرنے والے، اللہ کے نبی اور پیغمبر پر ایمان نہ لانے والے لوگ موجود ہیں، اور سمجھانے کے باوجود وہ سمجھ نہیں رہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے سوچا کہ یہ علاقہ چھوڑ دیتے ہیں اور اللہ کی راہ میں ہم ہجرت کر جاتے ہیں۔ اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ علاقہ چھوڑا اور شام کے علاقے کی طرف ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت فرمائی۔ ہجرت کے دوران ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ آپ کی زوجہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی ساتھ ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس وقت اپنا علاقہ چھوڑا اور علاقے سے نکلے تو مصر کے قریب سے گزر رہے تھے، تو وہاں پہ ایک ظالم جابر بادشاہ تھا۔ امتحان کے بعد پھر امتحان آ گیا کہ ابراہیم علیہ السلام جب اس علاقے سے گزرنے لگے تو اس بادشاہ کا یہ طریقہ کار تھا کہ اس کو کوئی بھی بیوی اگر پسند آ جاتی، عورت خاتون، تو اس کے شوہر کو قتل کرا کے اس عورت پر اپنا قبضہ جما لیتا تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اس کی بستی میں داخل ہوئے، اس علاقے میں داخل ہوئے، سیدہ سارہ علیہ السلام آپ کے ساتھ ہیں۔ لوگوں نے خبر دے دی کہ تمہاری بستی میں ایک جوڑا آیا ہے، اور حضرت سارہ کے بارے میں بھی انہوں نے بتلایا۔ تو اس نے کہا کہ اس جوڑے کو میرے پاس پیش کیا جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سمیت حضرت سارہ کے اس کے پاس پہنچے۔ اس نے پوچھنا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہ یہ کون ہیں؟ تو اگر آپ فرماتے کہ یہ بیوی ہیں تو ابراہیم علیہ السلام کو شہید کر دیا جاتا اور وہ حضرت سارہ پر قبضہ جما لیتا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ کے نبی، پیغمبر، رب کے محبوب، رب کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ سوچا کہ میں اس کے سامنے یہ نہیں کہتا کہ یہ میری بیوی ہے، بلکہ یہ فرمایا کہ یہ میری بہن ہے۔ حضرت سارہ کے بارے میں کیا کہا کہ یہ میری بہن ہے، اور ذہن میں آپ کے یہی تھا کہ اسلامی بہن ہے میری، اس زمین پر، روئے زمین پر اللہ پر ایمان اور اللہ کی توحید پر ایمان ہمارا ہی ہے، تو اس ایمانی رشتے کے تحت ہم آپس میں بھائی بہن ہیں۔ تو اس واسطے ابراہیم علیہ السلام نے وہاں پہ کہہ دیا کہ یہ میری بہن ہے۔ واپس آ کے حضرت سارہ کو بھی بتایا کہ بادشاہ پوچھے کون ہے تو تم نے بھی کہنا ہے میرا بھائی ہے، میں اس کی بہن ہوں، مجھے جھوٹا نہ کرنا، میں بہن ہی بتا کے آیا ہوں، وگرنہ یہ مجھے قتل کر دے گا، تجھے اپنے قبضے میں لے لے گا۔ اس واسطے ابراہیم علیہ السلام نے وہاں پہ کہا کہ یہ میری بہن ہے۔ اب آپ تھوڑا سا ذہن کو حاضر رکھ کے اس بات کو سوچنے کی کوشش کیجئے۔ اللہ کی توحید پر اس قدر پختہ ایمان رکھنے والا، رب کے جلیل القدر پیغمبر، اللہ کے خلیل ہونے کا جن کو اعزاز اور شرف حاصل ہے، کہ جن کا ایمان اتنا پختہ تھا کہ من جنیب میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اللہ کی فرشتوں سے بھی مدد نہیں لی اور اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی نہیں کی، اور یہ کہا کہ اللہ میرے حال کو جانتا ہے تو مجھے مانگنے کی ضرورت ہی کیا ہے۔ اسے پتہ نہیں کہ ابراہیم کس حال میں ہے، وہ مجھے خود جو کرنا چاہے وہ میں قبول کر لوں گا۔ وہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اتنے پختہ اور ایسی بات کہی۔ وہاں سے ہجرت کر کے شام کی طرف جا رہے ہیں اور راستے میں ایک بادشاہ کے سامنے اپنی بیوی کو، اگرچہ کہنا ناجائز نہیں، اسلامی طریقے سے بہن ہی ہیں، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے سامنے کہہ دیا کہ یہ میری بہن ہے۔ اب آپ مجھے بتاؤ، جو رب نار نمرود سے، نمرود والی آگ سے ابراہیم علیہ السلام کو بچا سکتا تھا، وہ رب یہاں پہ بھی یہ کہہ دیتے میری بیوی ہے تو ابراہیم علیہ السلام کو بچا سکتا تھا کہ نہیں؟ بے شک بچا سکتا تھا۔ اس کی قدرتوں میں، اس کی طاقتوں میں کوئی کمی نہیں، وہ علی کل شیء قدیر ذات ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں پہ فرشتوں کو بھی واپس بھیج رہے ہیں اور یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ میں رب سے دعا کرتا ہوں، پر یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ میری بہن ہے، بیوی نہیں کہا کہ بادشاہ قتل نہ کرا دے۔ سمجھانا ہمیں چاہتے تھے کہ وہی بات جو پہلے والی میں نے عرض کی کہ وہ تھا مقام امتحان، کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ فرشتوں سے مدد لینا شرک تھا، اس واسطے ابراہیم علیہ السلام نے مدد نہیں لی،
اگر وہاں پہ فرشتوں سے مدد لینا شرک تھا، ابراہیم علیہ السلام نے نہیں لی، وہ تو توحید کا علمدار اور علم جھنڈا بلند ہو گیا۔ یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کو کیوں خوف پیدا ہو گیا تھا بادشاہ کا؟ بتانا چاہتے تھے کہ ایک ہوتے ہیں اسباب ظاہریہ۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ سبب ظاہری بھی اس وقت تک کچھ کار نہیں سکتا جب تک اللہ کی ذات کا آرڈر نہ ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ کا اذن نہ ہو جائے۔ وہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہی دکھانا چاہتے تھے کہ وہ آگ جس کو تم پوجتے ہو، جس کو تم خدا سمجھتے ہو، یہ آگ بھی میرے رب کے کنٹرول میں ہے۔ جب تک رب نہیں چاہے گا تمہاری پوجا کیے جانے والی چیز آگ بھی میرا کچھ بگاڑ سکتی نہیں۔ پر یہاں پہ ابراہیم علیہ السلام دکھانا چاہتے تھے کہ جہاں پہ ضرورت ہو وہاں پہ اسباب کو استعمال کر لینا یہ ناجائز نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس واسطے یہاں پہ کہا کہ یہ میری بہن ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ پوری بات سننے سے حکمت بھی سمجھ آئے گی کہ ابراہیم علیہ السلام دکھانا کیا چاہتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی کہہ دیا یہ میری بہن ہے، حضرت سارہ نے بھی کہا کہ میں ان کی بہن ہوں۔ بادشاہ نے سوچا کہ اب ان کو قتل تو نہیں کرتے لیکن خالی ہاتھ ان کو بھی نہیں جانے دینا، میں ان کو اپنی ہوس کا، خواہش نفس کا نشانہ بناتا ہوں۔ تو اس نے حضرت سارہ کو اپنے پاس بلا لیا، اپنا برا ارادہ حضرت سارہ کے سامنے ظاہر کیا۔ حضرت سارہ نے کہا کہ میں سفر سے ہو کے آ رہی ہوں، لمبا سفر ہے، چہرہ گرد آلود ہے، جسم پہ پسینہ ہے، تھکاوٹ ہے، تو مجھے کچھ ٹائم دو تاکہ میں غسل کر لوں، نہا لوں، کپڑے بدل لوں، اس کے بعد بتانا کہ تمہاری کیا خواہش ہے اور تم کیا چاہتے ہو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔ حضرت سارہ نے غسل کیا، کپڑے بدلے اور کہا کہ اب غسل کپڑے بدلنے کے بعد میں ذرا اپنے رب کے حضور سر بسجود نہ ہو جاؤں۔ اس نے سوچا کہ کیا ہے کہ چلو 2 رکعتیں پڑھیں گی، سر بسجود ہو جائیں، اس کے بعد میں اپنی خواہش نفس کو پورا کر لوں گا۔ حضرت سارہ نے سر اللہ کے حضور سجدے میں رکھا، رب کے حضور عرض گزار ہو گئی، مولا میں تیرے نبی کا حرم ہوں، تیرے نبی کا گھرانہ ہوں، میں تیری نبی کی اہل بیت ہوں، اے رب یہ ظالم جابر شخص میری عزت پہ ہاتھ ڈالنا چاہتا ہے، اے اللہ مجھے اس کے ہاتھ سے تو ہی بچا، میری حفاظت فرما، میری عزت کو پامال ہونے سے محفوظ فرما۔ اللہ کے حضور عرض گزار ہوئی اور ادھر سے حضرت سارہ نے رکعت لمبی فرما دی، زیادہ دیر لگا دی نماز پڑھنے کے اندر۔ وہ ہوس کا شکار بادشاہ صبر نہ کر پایا تو اس نے دوران نماز ہی ہاتھ ڈالنا چاہا حضرت سارہ پر۔ اب اللہ کے حکم سے بادشاہ کا جو ہاتھ تھا وہ شل ہو گیا، وہ ہلنے جلنے کے قابل نہ رہا، بے جان ہو گیا، غیر فعال ہو گیا، یوں کہہ لیجیے جیسے مفلوج ہوتا ہے، اس کا ہاتھ کام نہ کر سکا۔ اس کے دل میں خیال آیا کہ یہ اس خاتون کی پاک دامنی ہے، اس خاتون کی دعا کی وجہ سے ایسا ہوا، لہٰذا کیوں نہ میں ان سے معذرت کر لوں، معافی مانگ لوں تاکہ میرا یہ ہاتھ صحیح ہو جائے۔ تو اس نے حضرت سارہ سے معافی مانگی، نماز پڑھ چکی تو حضرت سارہ نے انہیں معاف کر دیا، فرمایا ٹھیک ہے تجھے معاف کیا۔ جب اس کو معاف کر دیا گیا اب اس کے خیال میں ذہن کے اندر ایک برا خیال آیا۔ اس نے کہا ضروری تو نہیں اس کی دعا کی وجہ سے ہو، اس بی بی کی وجہ سے میرا ہاتھ چھل ہوا، اتفاق بھی تو ہو سکتا ہے، اتفاق بھی تو ہو سکتا ہے، اتفاقاً میرا ہاتھ چھل ہو گیا ہوگا۔ جیسے آج کل بھی ہمارے ذہن کے اندر یہ وسوسے اٹھتے ہیں کہ فلاں بزرگ نے دعا کی، ضروری تو نہیں اس کی دعا سے کچھ ہوا ہو، اتفاق بھی تو ہو سکتا ہے۔ تو اس کے ذہن میں آیا کہ اتفاق بھی تو ہو سکتا ہے، ہاتھ اس کی وجہ سے چھل ہوا۔ اس نے دوبارہ ہاتھ بڑھایا تو اب صرف ہاتھ ہی نہیں پورے کا پورا جسم بھی مفلوج ہو گیا، بے جان ہو گیا، حرکت کرنے سے عاجز اور قاصر ہو گیا۔ تو اب اس نے دوبارہ معافی مانگی حضرت سارہ سے، معاف کر دیا۔ تیسری بار پھر ہاتھ بڑھایا تو پھر وہی سلوک ہوا۔ بہرحال 2-3 دفعہ ایسا کیا کرنے کے بعد جس وقت وہ حضرت سارہ پر اپنا ہاتھ نہ بڑھا سکا، اسے پتہ چل گیا کہ یہ خاتون پاک دامنہ ہے، ان کی عزت پر میں ہاتھ نہیں ڈال سکتا۔ تو اس نے حضرت سارہ کو واپس بھیجا اور ساتھ اپنے گھرانے سے ایک بی بی حضرت حاجرہ کو ساتھ بھیجا کہ یہ بھی تم اپنے ساتھ لے جاؤ، یہ تمہاری خادمہ ہیں، نوکرانی ہیں، کنیز ہیں۔ حضرت سارہ بھی واپس آ گئیں، ان کے ساتھ حضرت حاجرہ بھی تھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچیں تو حضرت ابراہیم نے پوچھا کیا بنا؟ تو حضرت سارہ نے کہا رد اللہ قید الکافر، اللہ نے اس کافر کا مکر و فریب مجھ سے دور رکھا، اللہ نے مجھے اس کے ہاتھ سے محفوظ فرما لیا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب یہ پتہ چلا اور آپ نے پوچھا یہ کون ہے تو انہوں نے بتایا کہ یہ
حاجرہ ہیں جو اس نے بطور خادمہ کنیز کے مجھے دی ہیں۔ اب حضرت حاجرہ تھیں کون، اس کے بارے میں مختلف روایات ہیں۔ کچھ حضرات کہتے ہیں کہ اس کی اپنی بیٹی تھی اس بادشاہ کی، اور وہ حضرت سارہ سے متاثر ہو کر اس نے بطور خادمہ کے نوکرانی کے حضرت سارہ کو دی کہ یہ تمہاری خادمہ ہے، نوکرانی ہے، ان کو ساتھ لے کے جاؤ۔ کچھ حضرات نے کہا نہیں، اس کے ویسے خاندان کی تھیں کوئی، یا اس کی اپنی خادمہ تھیں تو اس نے وہ خادمہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت سارہ کو دے دی۔ اور ایک قول اور بھی ہے کہ کچھ حضرات نے یہ بھی کہا کہ اس نے جس وقت حضرت سارہ جانے لگی تو اس نے کہا جس طرح میں آپ پر کامیاب نہیں ہو سکا اپنا خواہش نفس کا ہاتھ بڑھاتے کہ میں، اس طرح ایک اور خاتون بھی تھی جس پر میں نے خواہش کا ہاتھ بڑھایا اور اس پر بھی کامیاب نہیں ہو سکا، اس کو میں نے گرفتار کر کے رکھا ہوا ہے، لہذا اس کو بھی تم ساتھ لے جاؤ۔ سمجھ آ رہی ہے نا کہ پہلے بھی ایک خاتون اس طرح کی آئی تھی جس پر میں نے ہاتھ بڑھایا اور میں اپنی خواہش نفس کو پورا کرنے میں کامیاب نہ ہو سکا، لہٰذا تم بھی جاؤ اور اس خاتون کو بھی اپنے ساتھ لے کے جاؤ۔ حضرت سارہ کے ساتھ حضرت حاجرہ کو بھی اس نے بھیج دیا۔ اب آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ حضرت حاجرہ کا رشتہ ابھی حضرت ابراہیم سے ہوا نہیں، ابھی بیوی بنی نہیں، لیکن رب نے اس ظالم کے ہاتھ سے حضرت حاجرہ کو بھی محفوظ رکھا، اس کی خواہش نفس کا نشانہ نہ بننے دیا۔ رب دکھانا چاہتا ہے کہ جس خاتون نے میرے نبی کے گھر میں آنا ہو اس خاتون کی عزت پر میں خود پہرا عطا فرما دیتا ہوں۔ جس خاتون نے ابراہیم خلیل اللہ کے گھر میں آنا تھا وہ بیوی بننے سے پہلے بھی اللہ کریم نے ان کو اس قسم کی برائی سے محفوظ رکھا، اور اللہ کریم نے پاک رکھا کہ ایسا حملہ ان کی ذات پر نہیں ہو سکتا۔ کیوں کہ رب اپنے نبیوں کے گھرانے کی عظمت کا تحفظ خود فرماتا ہے۔ آپ اپنے ذہن پہ زور دے کے سوچئے، ابراہیم خلیل اللہ کے گھر میں آنے والی خاتون گھر میں آنے سے پہلے بھی رب ان کی عزت کا تحفظ فرما رہا ہے۔ اگر ابراہیم علیہ السلام کی یہ شان ہے تو مدینے والے کی کیا شان ہوگی؟ اور جن بیویوں کو رب نے یہ شرف دیا کہ وہ بیویاں حضور کے گھرانے کی زوجہ حضور کی حرم پاک اہل بیت میں داخل ہوئیں، اللہ نے ان کو کتنا مقام عطا فرمایا ہو۔ پھر وہ لوگ منافق جنہوں نے سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام لگایا، ان کی اندر خانے چال بھی یہی تھی کہ اگر اس الزام پہ ہو گئی خاموشی تو ہم بعد کے اندر یہ کہیں گے کہ یہ معاذ اللہ نبی بھی نہیں ہے، دیکھو کہ نبی کے گھر میں تو ایسی بیوی ہو نہیں سکتی، تو ان کے گھر آنے کی بیوی ایسی ہے تو حضور کی نبوت کے انکار کر دیں گے۔ پر میرے رب کو یہ منظور نہیں تھا۔ اللہ نے حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ کی پاک دامنی پر قرآن کی صورت اتار کر گواہی دی تاکہ زمانے کو پتہ چل جائے کہ میرے پاک بندوں کے گھر میں پلید بیویاں نہیں رہ سکتی، اللہ پاک بندوں کو پاک بیویاں ہی عطا فرماتا ہے۔ بہرحال ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ حضرت سارہ وہ حضرت حاجرہ وہ آ گئی۔ حضرت سارہ نے سوچا کہ مجھ سے تو اولاد ہوئی نہیں حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی، انہوں نے خود یہ حضرت حاجرہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیں، ان سے نکاح کیجیے، ہو سکتا ہے اللہ آپ کو ان میں سے اولاد عطا فرمائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت حاجرہ سے کیا نکاح۔ اب تھیں خادمہ وہ حضرت سارہ کی، لیکن انہوں نے خود پیشکش کر کے نکاح میں دی۔ نکاح کرنے کے بعد 85 یا 90 سال کی عمر تھی، اللہ کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے، رب نے اپنے فضل و کرم سے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو حضرت اسماعیل علیہ السلام جیسا فرزند عطا فرمایا۔ اب بڑے اختصار سے میں چل رہا ہوں کہ جس وقت حضرت حاجرہ کے گھر میں حضرت اسماعیل کی ولادت ہو گئی تو حضرت سارہ کو یہ چیز برداشت نہ ہوئی۔ پہلے تو ان کے ساتھ بڑی پیار محبت والا رویہ تھا، اب جو ہے معاملہ وہ برداشت سے باہر ہو گیا، آپس کے اندر نوک چوک چلنی شروع ہو گئی، شوقنوں والا جو رشتہ تھا وہ ظاہر ہونا شروع ہو گیا۔ تو اس وجہ سے حضرت سارہ نے مطالبہ کر دیا کہ ان کو گھر سے باہر کہیں چھوڑ کے آؤ، ماں اور بیٹے دونوں کو۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ مولا یہ آزمائش ہے، امتحان ہے، اس موقع پر میں کروں تو کیا کروں؟ اب اللہ کا نبی جو کرتا ہے وہ رب کے حکم سے ہی کرتا ہے، اللہ کی اجازت سے کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا اے ابراہیم میں بھیج رہا ہوں جبرائیل، یہ تیرے ساتھ چلتا ہے، لے لو حضرت حاجرہ کو بھی حضرت اسماعیل کو بھی اور ان دونوں ماں اور بیٹا کو لے کے چلو، جہاں پہ جبریل امین تمہیں کہیں وہاں پہ چھوڑ کے آ جانا۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام لے کے چل پڑے، حضرت جبریل بھی ساتھ ہیں۔ جہاں پہ دیکھتے ہیں کہ کوئی آبادی ہے، لوگوں کا رہن سہن ہے، بسیرا ہے، پانی وغیرہ ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہاں پہ چھوڑ دوں، تو حضرت جبریل کہتے ہیں نہیں، آگے چلو۔ پھر یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ کچھ آبادی والی صورتحال ہے، بسیرا ہے لوگوں کا، پھر پوچھتے ہیں یہاں پہ، تو جبریل کہتے ہیں نہیں، آگے لے چلو۔ چلتے چلتے ایسے مقام پہ پہنچے جہاں پہ کوئی نہ سبزہ ہے، دو پہاڑیوں کے درمیان کی جگہ ہے، کوئی آبادی بھی نہیں، دور تک کوئی انسان نہیں نظر آ رہا، ہوائیں چلیں تو گھٹا مٹی خاک ہی اڑتی ہے، وہاں پہ کوئی آبادی نہیں۔ تو جبریل امین علیہ السلام نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا یہاں پہ ان کو چھوڑ دو۔ اب جبریل اپنی مرضی سے بول رہا تھا، بولیے جبریل کس کا حکم بتا رہا تھا؟ اللہ کا۔ اب بتاؤ مجھے یہ بھی کہ اللہ ڈائریکٹ ابراہیم علیہ السلام کو نہیں کہہ سکتا تھا یہاں پہ چھوڑ دو؟ آج درمیان میں وسیلہ جبریل کو کیوں بنایا ہوا ہے؟ وہ ابراہیم علیہ السلام جو وہاں پہ جبریل کی نہیں مار رہے تھے، نار نمرود میں جاتے ہوئے جبریل نے کہا تھا کوئی میرے لائق عرضی ہو، تو آپ نے فرمایا تیری ضرورت ہی نہیں ہے۔ آج اس جبریل کے کہنے پر اپنے بیٹے کو اور بیوی کو وہاں پہ چھوڑ کے آ رہے ہیں۔ تو کیا جبریل حاوی ہو گیا تھا حضرت ابراہیم خلیل اللہ پر؟ یہ بات نہیں، جبریل اپنا آرڈر نہیں سنا رہا تھا، جبریل حکم خداوندی کی ترجمانی کر رہا تھا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے جہاں پہ جبریل نے اشارہ کیا وہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت حاجرہ کو بھی چھوڑا، حضرت اسماعیل کو۔ اب یہ نقشہ آپ کے ذہن میں بٹھانا ضروری ہے کہ پچھلی عمروں میں بچہ اولاد پیدا ہو جائے، اور اس وقت صرف اولاد ہی نہیں، جس بیوی سے اولاد پیدا ہو وہ بیوی پیاری لگتی ہے۔ اللہ کی طرف سے آزمائش دیکھو کیا ہے کہ اللہ نے فرمایا اس بیوی کو بھی گھر سے باہر چھوڑاؤ، اپنی زوجہ پاک کو بھی اور اس بچے کو بھی گھر سے باہر۔ اور وہاں پہ جہاں پہ کوئی انسان بھی نہیں ہے، کوئی آبادی بھی نہیں ہے، کوئی سبزہ بھی نہیں ہے، کوئی پانی بھی نہیں ہے، وہاں پہ ابراہیم علیہ السلام نے حضرت حاجرہ کو اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑا۔ اب اللہ کا حکم تھا تو وہاں پہ چھوڑ کے حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس کو مڑے، واپس چلے تو پیچھے سے حضرت حاجرہ نے آواز دی، بلایا۔ اللہ کے پیغمبر کی جرت دیکھو کہ بول کے جواب دینا تو دور کی بات ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مڑ کے پیچھے دیکھا ہی نہیں، مڑ کے پیچھے دیکھا ہی نہیں۔ کیوں؟ جب ادھر سے اجازت ہوگی تو پھر سارا کچھ کر لیا جائے گا۔ ابھی حکم یہی ہے کہ چھوڑ کے جاؤ، اور ابراہیم پیچھے مڑ کے دیکھنا ہی نہیں ہے، تاکہ پتہ چلے زمانے کو کہ بیوی بچے کی محبت بعد میں ہے، ابراہیم کے دل میں اللہ کی محبت پہلے ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے پیچھے مڑ کے نہ دیکھا، بار بار حضرت حاجرہ بلا رہی ہیں ہمیں کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو؟ یہ بے آباد جگہ ہے، کیا بنے گا ہمارا، کیا بنے گا اس چھوٹے سے شیرخوار بچے کا؟ مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کوئی جواب نہیں دے رہے۔ جب پہاڑ کی اوٹ میں جانے لگے، آخری نظر تھی حضرت حاجرہ کی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے نگاہوں سے اوجھل ہو جانا تھا، غائب ہو جانا تھا۔ تو اب حضرت حاجرہ نے پوچھا کیا یہ حکم خدا ہے کہ تم ہمیں یہاں پہ چھوڑ کے جا رہے ہو؟ ذہن میں خیال آیا نا کہ ایک ایسا کام ہو رہا ہے جو نہیں کرنا چاہیے، تو ظاہری بات ہے ابراہیم علیہ السلام یہ اللہ کے حکم کے سامنے سرنگوں ہو رہے ہوں گے۔ تو حضرت حاجرہ نے پوچھا کیا یہ حکم خدا ہے کہ ہمیں یہاں پہ چھوڑ کے جا رہے ہو؟ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا، جاتے ہوئے یوں سر ہلایا کہ ہاں حکم خدا ہے، یہ حکم ربی ہے جس کے تحت میں تمہیں یہاں پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام کی اپنی شان پر بیوی، عورت ذات اور ایک شیرخوار بچہ، دودھ پیتا بچہ پاس ہے، جب یہ سنا کہ یہ حکم خدا بندی سے ہمیں یہاں پہ چھوڑ کے جا رہے ہیں تو عرض کرنے لگی پھر ٹھیک ہے، خیر سے جاؤ، اللہ کے سپرد، اللہ کے حوالے۔ جس رب نے ہمیں یہاں پہ چھوڑنے کا کہا ہے وہی رب ہماری حفاظت بھی فرمائے گا۔ تم جاؤ، اللہ کے سپرد جا سکتے ہو، میں تمہیں روکتی نہیں ہوں، رب کا حکم ہے تو پھر اللہ ہماری حفاظت بھی فرما لے گا۔ بے آباد جگہ پر حضرت حاجرہ بھی ہیں، سیدنا اسماعیل علیہ السلام بھی ہیں، چھوڑ کے حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس پلٹ کے گھر آ گئے۔ کوئی رابطہ روبطہ نہیں ہے، کوئی موبائل وغیرہ، کوئی حال چال پوچھنے والا، کوئی حال دریافت کرنے والا۔ جو چند کھجوریں اور پانی تھا حضرت حاجرہ کے پاس، وہ کھجوریں بھی ختم ہوتی گئیں، پانی پی پی کر پانی بھی ختم ہونے کے قریب جا پہنچا۔ جس وقت پانی ختم ہو گیا، کھجوریں ختم ہو گئیں،
اسماعیل علیہ السلام تو ماں کا دودھ پیتے تھے، تو ماں کی خوراک جس وقت ختم ہو گئی تو کچھ وقت تو ماں نے گزارا کیا، لیکن پھر سینے سے چھاتیوں سے دودھ مبارک ختم ہو گیا۔ اب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو خود پیاس بھی لگی، بھوک بھی لگی، پر ان کے لیے پیاس اور بھوک کا کوئی انتظام نہیں۔ اللہ کی یہ بندی حضرت ہاجرہ وہاں پہ پریشان ہوئیں کہ کیا کروں، اب یہاں پہ کوئی بندہ ہی نہیں جسے آواز دے سکوں، آس پاس آبادی نہیں جہاں سے جا کے کوئی پانی وغیرہ لے سکوں، اور پانی کا یہاں پہ کوئی کنواں چشمہ ایسی چیز بھی کوئی نہیں، تو کروں تو کیا کروں۔ جب اسماعیل علیہ السلام کی بے چینی دیکھی اور بچے کی پیاس سے خشک زبان کو دیکھا، خشک ہونٹوں کو دیکھا، تو حضرت ہاجرہ چڑھی پہاڑی پر، صفا پر چڑھ کے دیکھتی ہوں دور کوئی آتا جاتا مسافر ہو تو اسے آواز دے کر اسے مدد لوں گی، اسے کہوں گی کوئی پانی دے دو، کوئی انتظام کر دو، پر دیکھا تو کوئی شے نہیں تھی۔ تو حضرت ہاجرہ کو پھر خیال آیا کہ بچہ بھی تو اکیلا ہے، تو واپس پھر پلٹ کے آئیں کہ دیکھوں بچے کا کیا حال ہے۔ واپس پہنچی تو بچہ پھر اسی حال میں ہے، وہی پیاس کے اثرات، بھوک کے اثرات حضرت اسماعیل کے چہرے پر ہیں۔ پھر حضرت ہاجرہ پہاڑی پہ چڑھی، دوڑ لگائی، دیکھا کہ کوئی آ رہا ہو، کوئی جا رہا ہو، کسی آتے جاتے مسافر سے کہوں، پر کوئی بھی نہیں تھا۔ حضرت ہاجرہ کو پھر خیال آیا، پھر واپس پلٹیں بیٹے کے پاس، یوں آتے جاتے 7 چکر لگ گئے حضرت ہاجرہ کے۔ اب یہاں پہ بات کو روک کر میں آپ سے پوچھتا ہوں، آزمائش بن گئی تھی کہ نہیں؟ بولیے۔ پانی بھی ختم، خوراک بھی ختم، بچے کی خوراک کا انتظام بھی ختم، تو آزمائش بن چکی تھی کہ نہیں؟ کیا اس آزمائش کی گھڑی میں اللہ کے نبی کی بیوی اور ایک نبی کی ماں وہ توحید کو بھول گئی؟ بولو، توحید کو بھول سکتی ہیں بھلا؟ تو کیا یہ جو چکر لگ رہے ہیں پہاڑی پہ کہ میں کسی سے مدد لوں، یہ جائز سمجھ کے جا رہی تھی یا ناجائز سمجھ کے جا رہی تھی؟ تو پھر یہ جو مدد لینے کے لیے جا رہی تھی تو پتہ چلا وہ جانتی تھیں کہ مدد لینا کسی اور سے جائز اور ٹھیک ہے، اس واسطے حضرت ہاجرہ جا رہی تھیں، اور اس سے توحید کے اندر کوئی خلل نہیں پڑتا، اس واسطے حضرت ہاجرہ بار بار جا رہی ہیں، دیکھ رہی ہیں، پر نظر کوئی نہیں آ رہا۔ پھر حضرت ہاجرہ واپس پلٹیں، جب 7واں چکر واپس پلٹیں تو کیا دیکھتی ہیں کہ اسماعیل علیہ السلام پیاس کی وجہ سے ایڑیاں رگڑ رہے ہیں، اور ان کی ایڑیوں سے اللہ کریم نے پانی کا چشمہ جاری فرما دیا۔ ایک روایت میں یہ ہے، اور دوسری روایت میں یہ ہے کہ جس وقت واپس پلٹیں تو حضرت ہاجرہ نے دعا کی تو اللہ نے ان کی دعا کے صدقے سے زمین میں سے پانی کا چشمہ جاری فرما دیا۔ اب آس پاس بند باندھنے لگیں کہ یہ چشمہ پانی کا پانی ہم یہاں پہ روک ہی لیں، پر پانی زیادہ تیز تھا تو منہ سے بولیں زم زم، رک جا، ٹھہر جا۔ یہ لفظ اتنا پکا ہو گیا کہ آج تک اس چشمے کا نام زمزم رکھ دیا گیا۔ پانی پیا، اور اس پانی کے اندر یہ صلاحیت تھی کہ یہ صرف پیاس نہیں بجھا رہا تھا، یہ بھوک بھی مٹا رہا تھا۔ پیاس بھی بجھا رہا ہے اور بھوک کو بھی۔ یہ پہلے ہی میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارا عقیدہ ہے پانی پیاس، بولیے، نہیں بجھاتا۔ پیاس کون بجھاتا ہے؟ روٹی بھوک نہیں مٹاتی، بھوک کون مٹاتا ہے؟ اللہ۔ اب پانی پیا، اور اس پانی میں رب ذوالجلال نے یہ طاقت رکھ دی کہ اس پانی کے اندر اتنی طاقت تھی کہ وہ پیاس بھی بجھا رہا ہے اور بھوک کو بھی مٹا رہا ہے۔ اللہ کے ایک نبی کے قدموں سے نکلنے والا پانی، اور آج تک فی زمانہ جو سائنسی ریسرچ ہے، وہ ایک رسالے میں نے پڑھی، امریکہ والوں نے اس پانی کا جو آب زمزم شریف ہے اس کو چیک کیا، اس پہ ریسرچ کی، تو انہوں نے کہا کہ اس پانی میں صرف پانی یعنی H2O صرف یہ نہیں ہے، اس پانی کے اندر غذائیت کی صلاحیتیں بھی موجود ہیں، کہ یہ پانی فقط پیاس بجھانے والا نہیں ہے، یہ پانی انسان کی غذائی کمی کو بھی پورا کرنے والا ہے۔ آج تک اس پانی کے اندر رب ذوالجلال نے وہ برکتیں رکھی۔ پیا، خود بھی پیا، بچے کو بھی پلایا، رہن سہن وہاں پہ شروع ہو گیا۔ وقت گزرتا گیا، نہ کوئی رابطہ کیا کہ ہمیں کوئی کپڑوں کا انتظام چاہیے، روٹی پانی کا انتظام چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام وہاں پہ اپنا وقت گزار رہے ہیں، یہ اس بے آباد جگہ پہ رہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ کے حکم سے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی اماں جان یہاں پہ رہ رہی ہیں۔ 13 سال کی عمر ہوئی، ابراہیم علیہ السلام کو خواب آیا،
حکم ہو رہا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کرو، اٹھ کر 100 دمبے لیے، اللہ کی راہ میں قربان کر دیے، اللہ نے آرڈر دیا ہے تو قربانی پیش کر دی۔ اگلی رات پھر سوئے تو پھر آواز آئی، حکم ہوا کہ قربانی پیش کرو اللہ کی راہ میں، پھر اٹھے تو ایسا ہی کیا۔ تیسری رات پھر حکم ہوا تو ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا قربان کروں، تو آواز آئی والدہ کا اسماعیل علیہ السلام، اپنے بچے اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں قربان کرو۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں عرض کیا کہ مولا میں کہاں سے ڈھونڈوں، پتہ نہیں جہاں پہ چھوڑ کے آیا تھا زندہ بچے بھی ہیں کہ نہیں بچے، جنگل کے بیابان کے درندے شیر چیتے پتہ نہیں کھا گئے ہوں اس ماں بیٹے کو، اب میں کہاں سے ڈھونڈوں اپنے بیٹے اسماعیل کو، پتہ نہیں بچا ہوا ہے بھی صحیح کہ نہیں بچا ہوا، پر اللہ کا حکم تھا تو ابراہیم علیہ السلام چل پڑے۔ پتہ چلا کہ رب نے جو آرڈر دیا تھا، رب نے بتا بھی دیا تھا کہ ابراہیم تیری بیوی بھی سلامت ہے اور تیرا بچہ بھی سلامت ہے، کہ جاؤ اب اس بچے کو اللہ کی راہ میں قربان کر دو۔ کوئی خوف نہیں پیدا ہوا ابراہیم علیہ السلام کے دل میں کہ میری بیوی یہ کہے گی کہ جب بچے کی پرورش کی عمر تھی اور ہم آپ کے ضرورت مند تھے کہ آپ ہمیں کچھ نہ کچھ دیتے تو آپ نے ہمیں اس بے آباد جگہ پہ چھوڑا، آج بچہ کچھ چلنے پھرنے کے قابل ہوا تو عجیب بات لے کے آ گئے ہو کہ ہم اس بچے کو ذبح کرنا چاہتے ہیں۔ یہ کوئی خطرہ ابراہیم علیہ السلام کے دل میں نہ آیا، پتہ تھا کہ جس رب کا کلمہ میں پڑھتا ہوں میری گھر والی بھی اسے رب کا کلمہ پڑھتی ہے، اگر میں اس کے حکم کے سامنے سر نگوں ہوں، سر جھکا رہا ہوں، تو میری گھر والی بھی اس کے حکم کے سامنے سر جھکا دے گی۔ ابراہیم علیہ السلام گئے، جا کے کہا بچے کو تیار کرو، ملاقات ہوئی، پہلی ملاقات میں کہا بچے کو تیار کرو، اچھے طرح تیاری کراؤ، ہم نے ایک دوست سے ملاقات کرنے کے لیے جانا ہے، ایک دوست کی ملاقات ہے، ہم نے وہاں پہ جانا ہے، بچے کو تیاری کراؤ۔ حضرت ہاجرہ نے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو تیار کیا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جس وقت تیار ہو گئے، ابراہیم علیہ السلام کے پاس رسی بھی ہے، چھری بھی ہے، تیار کر کے اپنے بیٹے کو چل پڑے حضرت ابراہیم علیہ السلام منا کی طرف۔ جس وقت ابراہیم علیہ السلام ادھر کو چلے تو شیطان کو پھر تکلیف ہونی شروع ہوئی، شیطان گیا حضرت ہاجرہ کے پاس، تمہیں پتہ ہے تمہارا شوہر تمہارے بچے کو کہاں پہ لے کے جا رہا ہے؟ فرمایا ہاں پتہ ہے، ایک دوست کی ملاقات کے لیے جا رہے ہیں، ایک دوست سے ملنا ہے۔ اس نے کہا بھولی بندی، دوست سے ملنا ہو تو یہ رسی اور چھری کی کیا ضرورت ہے؟ تم عجیب بندی ہو، تمہیں نہیں پتہ یہ رسی چھری لے کر دوست سے ملنا چاہتے ہیں؟ تو کہا کیا کہنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا یہ بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ حضرت ہاجرہ نے کہا بھلا باپ نے بھی کبھی بچوں کو ذبح کیا؟ اتنا سمجھدار، شعور والا، عقل مند باپ ہو اور اتنے حسن و جمال کا پیکر اور آخری عمر میں ملنے والا بچہ ہو، تو بھلا باپ اپنے بچے کو ذبح کر سکتا ہے؟ یہ کیا بات کر رہے ہو تم، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو اس نے کہا کرتا تو نہیں ہے، لیکن ابراہیم کو رب کا حکم ہے، اللہ کا آرڈر ہے، اللہ کا اذن ہے، اللہ کے حکم کی وجہ سے وہ بیٹے کو ذبح کرے گا۔ حضرت ہاجرہ نے کہا اگر اس کا حکم ہے تو پھر زہ مقدر زہ نصیب، ہماری قسمت کہ اس نے ہمارے بچے کی قربانی طلب کی ہے، پھر اللہ کی راہ میں رکاوٹ بننے والا تو شیطان مردود ہی ہو سکتا ہے۔ دفع ہو جا میری راہ سے، میرے ذہن کو خراب نہ کر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا، شیطان وہاں سے ناکام و نامراد ہو کے لوٹا۔ یہ جا رہے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی ہیں ساتھ، حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی ہیں، دوسرا حملہ آور ہوا حضرت اسماعیل علیہ السلام پر۔ بچے پتہ ہے کہاں جا رہے ہو؟ کہا ابا جان نے کہا ہے دوست کی ملاقات پہ جا رہے ہیں، تو ملاقات کی خاطر چلے ہیں؟ تو اس نے کہا نہ کاکا، یہ باپ تیرا دوست کی ملاقات کے لیے نہیں تجھے لے کے جا رہا، تجھے ذبح کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ یہ دیکھو اس کے ہاتھ میں رسی بھی ہے، اس کے ہاتھ میں چھری بھی ہے، دوست سے ملنا ہے تو رسی اور چھری کی کیا ضرورت؟ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام، ننھی سی عمر ہے، نہ کسی مدرسے میں گئے، نہ کسی کالج اور یونیورسٹی میں گئے، نہ کسی مکتب میں جا کے پڑھا، نہ کوئی استاد ہے، نہ کسی سے کوئی تبلیغ سنی ہے، پر اس کے باوجود ابراہیم علیہ السلام کا چھوٹا سا بیٹا، شیطان نے جب یہ کہا تو اس نے کہا بھلا باپ بھی بیٹوں کو ذبح کرتے ہیں، یہ تم کیسی بات کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا اللہ کا حکم ہے، اس وجہ سے تیرا باپ تجھے ذبح کرے گا۔ تو اسماعیل علیہ السلام نے کہا پھر تو میرا مقدر، میری قسمت کہ اللہ کے حکم کے سامنے مجھے گردن جان دینی پڑے، یہ میرے لیے بڑی سعادت مندی ہے۔ تو میری راہ میں رکاوٹ بننے والا شیطان ہی ہو سکتا ہے، جا دوا ہو جا، میری راہوں سے ہٹ جا، میں رب کی راہ میں قربان ہونے کے لیے تیار ہوں۔
شیطان کا ہیلا حربہ یہاں پہ بھی نہ چل سکا، پھر گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام پر۔ وہ خواب ہوتے ہیں، خیالات ہوتے ہیں، یہ خواب تمہیں آ گیا، تم عجیب ہو کہ خواب کے پیش نظر اپنے بچے کو ذبح کرنے کے لیے چل پڑے ہو۔ بھلا باپ نے بھی کبھی بچوں کو ذبح کیا؟ تم کیوں بچے کو ذبح کرنے کے لیے خواہ مخواہ اس کی جان کے پیچھے پڑ گئے؟ پچھلی عمروں میں رب نے بچہ دیا اور تم اسے ذبح کرنے کے لیے اس کے پیچھے چل پڑے ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یہ کہا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ کی راہ میں رکاوٹ بننے والا تو شیطان ہے۔ 7 کنکریاں اٹھائیں اور مارا شیطان کو، اعوذ باللہ پڑھ کر شیطان کو بھاگنا پڑا۔ شیطان ضدی تھا، ہٹ درم تھا، 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ ناکامی کے باوجود کوئی سلجھا سمجھا نہیں، نہ اس پہ اثر ہوا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دوبارہ کنکریاں ماری، کنکریاں مار کے اسے بھگایا۔ تیسری بار پھر آیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس۔ جس وقت تیسری بار آیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تیسری بار بھی کنکریاں مار کے شیطان کو بھگا دیا اور فرمایا جو میں کرنا چاہتا ہوں اللہ کا حکم ہے وہ میں کر کے دکھاؤں گا۔ آپ کی توجہ ہے؟ بولیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے شیطان کو دیکھا، شیطان نے وسوسہ ڈالا، شیطان کو ابراہیم علیہ السلام نے کنکریاں ماری، 3 جگہوں پہ ماری، 3 جگہوں پہ 3 جمرے بن گئے۔ وہاں پہ آج بھی وہ 3 جگہوں پہ 3 ستون موجود ہیں، پتھر کے ستون بنائے ہیں سعودی حکومت نے۔ آپ ذرا ذہن حاضر رکھ کے مجھے یہ بات بتائیے کہ وہ 3 ستون پتھر کے بنے ہوئے ہیں یا وہ 3 شیطان ہیں؟ پتھر کے ستون ہیں نا۔ اگر ہم کہیں کہ وہ شیطان ہیں تو پھر تو یہ لازم آئے گا کہ گورنمنٹ نے شیطان بنا دیے، وہ کوئی شیطان بنانے والے تو نہیں ہے۔ تو یہ پتھر کے ستون ہیں، پر حاجی پہ لازم ہے کہ نہیں کہ 11 12 13 کو وہاں پہ جا کے 7 کنکریاں مارے ان کو؟ بولیے، لازم ہے کہ نہیں؟ اب کون سا شیطان وہاں پہ آ گیا؟ شیطان تو وہاں پہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی حکم ہے کہ تم کنکریاں مارو۔ اگر غور سے سوچا جائے تو حج نام بھی کس چیز کا ہے؟ اللہ کے پیاروں کی اداؤں کو ادا کرنے کا نام رب نے حج رکھ دیا ہے۔ اپنے محبوب بندوں کی اداؤں کو ریپیٹ کرنا، دہرا دینا، اس کا نام کیا ہے؟ حج ہے۔ شروع سے لے کے آخر تک جس کام کو بھی دیکھو گے آپ کو یوں ہی نظر آئے گا کہ یہ کسی پیارے کی ادا تھی۔ اللہ نے اس ادا کی غرض نہیں دیکھی، وجہ نہیں دیکھی کہ کس وجہ سے ہو رہا ہے۔ اللہ نے اپنے پیاروں کی اداؤں کو دہروایا کہ یہاں پہ میرے ابراہیم کے ہاتھ سے میری ذات کی خاطر میرے دشمن پر 7 کنکریاں برسی۔ فرمایا قیامت تک کے آنے والا حضور کا ہر امتی یہاں پہ 7 کنکریاں مارے گا تو میں اس کو ثواب عطا فرما دوں گا۔ بندھا ہوا شیطان وہاں پہ کوئی نہیں ہے۔ تو پتہ چلا اللہ تعالیٰ نے حج جیسی عبادت کو بھی مکمل کروایا تو اپنے محبوب بندوں کی عادات کو ریپیٹ کر کے حج جیسی عبادت کو مکمل کروایا۔ طواف کعبہ ہے حج میں کہ نہیں؟ بولیے۔ کعبہ شریف کے طواف کے دوران 3 چکر ایسے ہیں جن کے اندر رمل کر کے چلا جاتا ہے۔ اب بازو کھول کے اکڑ کر اس طرح چلنا، جیسے پہلوان میدان میں اترے تو اپنے مقابل مد مقابل کو پکار رہا ہو تو پھر اکڑ کے اس طرح سینہ کھول کے چلتا ہے۔ یہ حکم ہے کہ وہاں پہ رمل کر کے چلو طواف کے چکروں میں۔ آپ ذرا ذہن حاضر رکھ کے مسئلہ سننا، پھر اسی مسئلے پہ یہ بات بھی بتانا۔ یہ مسجد ہے، احترام کی جگہ ہے کہ نہیں؟ اس مسجد کا احترام کس واسطے کہ اس کا محراب کا منہ کعبہ شریف کی طرف بن گیا۔ ایسے ہی ہے کہ نہیں؟ اس کا محراب کا منہ کدھر ہے؟ اب مسئلہ سنو، آپ مسجد میں انٹر ہوئے دروازے سے، امام صاحب رکوع میں چلے گئے۔ کہاں؟ رکوع کے اندر چلے گئے۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ میں وضو کر چکا ہوں، وضو کرنے کے بعد بھاگ کے پہنچوں تو میں رکعت کو مل سکتا ہوں، یا دروازے سے آ رہے ہو تو پتہ ہے کہ دوڑ لگاؤں تو میں رکعت کو پا لوں گا۔ تو شریعت نے کہا کہ دوڑنے کی ضرورت، علیکم بالسکینۃ والوقار، سرکار نے فرمایا سکون سے چلو، اپنے وقار اور عزت کے ساتھ چلو۔ مسجد میں دوڑنے کی اجازت، رکعت جاتی ہے تو جائے، جو مل جائے وہ پڑھ لینا، جو رہ جائے وہ بعد میں ادا کر لینا۔ مسئلہ ایسے ہے کہ نہیں؟ اس مسجد کو اتنی عزت کیوں مل رہی ہے کہ اس کا منہ ہے کعبہ شریف کی طرف۔
اس مسجد کا اتنا احترام ہے تو جہاں پہ بین ہی خود کعبہ شریف ہے جو مسجد حرام ہے، اس مسجد کے اندر طواف کرتے ہوئے رب نے کہا کہ 3 چکروں میں آکڑ کے دوڑ لگا کے چلو۔ یہاں پہ دوڑنا ناجائز، وہاں پہ صرف دوڑ نہیں لگوائی بلکہ کیا کہا؟ آکڑ کے بھی چلو۔ وہ اللہ کبریائی والی ذات کا گھر ہے، وہ مسجد حرام رب ذوالجلال کا بیت اللہ ہونے کا شرف اسے حاصل ہے، وہاں پہ ہم سے اکڑ کے چلوایا۔ بھلا وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے جس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے سمیت عمرۃ القضاء یعنی مدینہ شریف سے عمرہ ادا کرنے کے لیے آئے تو مکہ کے کافروں نے مذاق بنایا۔ انہوں نے کہا یثرب کے مریل روگ آ گئے، یثرب کی بیماریوں سے مرے ہوئے لوگ آ گئے، ان سے 7 چکر بھی نہیں پورے کیے جائیں گے، پاؤں گھسیٹ کے چلیں گے۔ بیمار لوگ ہیں، مر چکے ہیں، بیماری کی وجہ سے مریل ہو چکے ہیں، چلو آؤ چھتوں پہ چڑھ کے ان کا تماشا دیکھتے ہیں، یہ کیسے طواف کریں گے؟ مکہ کے مشرکوں نے یہ سوچ کر چھتوں پہ چڑھ کر تماشا دیکھنے کے لیے، حضور کے صحابہ کا نظارہ کرنے کے لیے اوپر چڑھ کے بیٹھ گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دشمنوں کو خائب و خاسر خود فرماتا ہے۔ رب نہیں چاہتا کہ میرا دشمن ہو اور میرے پیاروں پر حاوی ہو جائے، رب نہیں چاہتا۔ اللہ نے حضور کو حکم دیا محبوب اپنے صحابہ کو فرماؤ کہ مکہ کے کافر یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ چل نہیں پائیں گے۔ اللہ نے فرمایا محبوب اپنے صحابہ کو ذرا کہو نا کہ آج صرف چلنا نہیں طواف کے چکروں میں، بازو کھول کے تھوڑا سینہ نکال کے آکڑ کے چلیں تاکہ ان کو پتہ چلے کہ مدینہ شریف کی فضا میں جا کر بیمار نہیں ہوئے، رب نے ان کو طاقتیں عطا فرمائی ہے۔ لیوری المشرکین قوتہ، اللہ نے فرمایا اس واسطے آکڑ کے چلیں تاکہ مشرکین کو اپنی پاور اور طاقت دکھا سکیں۔ اب صحابہ کرام حضور کے حکم سے اکڑ کے چل رہے ہیں، وہاں پہ تو ضرورت تھی، مجبوری تھی، وجہ تھی کہ کافروں کو اپنی طاقت دکھانی ہے اور بتانا ہے کہ مدینے جانے والا بیمار ہو کے نہیں آیا، لہٰذا وہاں پہ تو ضرورت تھی۔ آج کون سی مجبوری ہے؟ آج بھی مشرک چھتوں پہ چڑھے ہوئے ہوتے ہیں، بولیے نہیں، لیکن پھر بھی حکم ہے کہ ایسا کرنا ہے۔ کیوں؟ پیاروں کی ادا ہے، رب کو پیاری لگی، رب نے چاہا قیامت تک میں اپنے محبوب بندوں کی اداؤں کو بھی زندہ فرماؤں گا۔ قیامت آ جائے گی، میرے پیارے بندوں کی ادائیں زندہ ہی رہیں گی۔ اب یہ ان بندوں کی اداؤں کا نام ہی حج رکھ دیا گیا، اس پیارے بندوں کی اداؤں کا نام ہی اللہ کریم نے حج رکھ دیا کہ یہ انداز اختیار کرو۔ کیوں؟ میرے پیارے بندوں نے کیا، اب کرو گے تو تم بھی مجھے پیارے لگو گے، حالانکہ وجہ کوئی نہیں، سبب کوئی نہیں، جس وجہ سے انہوں نے کیا اللہ نے یہ بھی کرایا۔ صفا مروہ پہ حضرت حاجرہ کے چکر لگے، رب نے وہ چکر بھی لگوائے ہم سے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کنکریاں ماری شیطان کو، رب نے وہ کنکریاں بھی ہم سے لگوائیں۔ اور ایک جو فداکاری جانثاری کا جذبہ ابراہیم علیہ السلام نے دکھایا کہ بیٹے کے گلے پہ چھری رکھی، وہ بھی اللہ کریم نے پھر صرف مکہ میں نہیں قیامت تک کی آنے والی حضور کی امت ساری پر اس سنت کو واجب قرار دے دیا۔ یہ سنت ادا کرتے رہو تو تم مجھے پیارے لگو گے۔ بہرحال واپس چلو، 3 مقام پہ شیطان ہوا ناکام۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا چلو اب میں خواب اپنے بیٹے کو بھی بیان کروں، بھلا بیٹے کا ارادہ کیا ہے۔ فلما بالغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى، کہا بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترى، تیرا کیا ارادہ ہے، اب بتاؤ تو کیا چاہتا ہے، کیا کروں کیا نہ کروں۔ اچھا اب آپ سے پھر ایک سوال، ابراہیم علیہ السلام پوچھ رہے ہیں فانظر ماذا ترى، تیرا کیا خیال ہے؟ کس سے پوچھا؟ کس سے؟ بیٹے سے۔ تیرا کیا خیال ہے؟ خواب تو یہ دیکھا ہے، تیرا کیا خیال ہے؟ آپ ایمان کو حاضر ناظر رکھ کے، اپنی ایمانی طاقت کو سامنے رکھ کے مجھے بتاؤ۔ بالفرض ہونا نہیں تھا ایسے، بالفرض اسماعیل علیہ السلام کہتے میں کوئی نہیں ذبح ہونا، ابراہیم علیہ السلام چھڑ دینا سی، اور بولیے چھوڑ دینا تھا؟ جب وہ کہتا نہیں ہونا تب بھی کرنا تھا، وہ کہتا کرنا ہے، ذبح ہونا ہے تب بھی کرنا تھا، پھر پوچھنے کا مطلب ہی کیا؟ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ جب ہم نے اس مسجد میں جمعہ پڑھنا ہی ہو تو پھر کسی سے پوچھیں کہ آج جمعہ ادا کر لیں، پوچھنے کا مطلب ہی کیا کہ وہ ہمیں 10 بار کہے نہیں کرنا، ہم نے پڑھنا ہی ہے، پھر پوچھنے کا مطلب کیا؟
پوچھنے کا تو مقصد یہی ہوتا ہے کہ اس کے کہنے پر عمل کیا جائے گا، مشورہ۔ تو ابراہیم علیہ السلام پوچھ رہے ہیں تو بیٹا کہہ دیتا نہیں ہونا ذبح، تو ابراہیم علیہ السلام چھوڑ دینا تھا۔ اور بولیے تو پھر پوچھ کیوں رہے تھے کہ فانظر ماذا تری، قرآن ہے کہ اے بیٹے بتاؤ تیرا کیا ارادہ ہے۔ مفسرین اکرام نے بڑی پیاری بات کی، فرمایا ابراہیم علیہ السلام بھی جانتے تھے کہ پتر تو میرا، جنم مجھ سے پایا ہے اس نے، اور اللہ کے حکم سے منہ پھیرے یہ تو ہو سکتا، چلو مشورے میں اس کو شامل کر لیتا ہوں، ایک ہے میں اپنی مرضی سے ذبح کروں، ایک ہے اس کی ہاں میری ہاں میں ملے گی، تو فائدہ کیا ہوگا؟ جتنا ثواب رب مجھے عطا فرمائے گا اتنا ثواب رب میرے بچے کو بھی عطا فرمائے گا۔ اس واسطے کہا چلو پوچھ لوں، دیکھو نیکی کے کام میں کوئی مشورہ دے دے تو اسے بھی ثواب ملتا ہے کہ نہیں ملتا؟ اور بولو ملتا ہے نا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا چلو اس سے پوچھ لیتے ہیں، یہ کہہ دے گا ہاں ٹھیک ہے کر دو تو پھر ثواب ان کو بھی مل جائے گا۔ پتہ تھا کہ نہ تو یہاں سے ہونی۔ اب خواب کے بارے میں یہ بھی کہا جا سکتا تھا کہ معدے میں سے بخارات اٹھے، گیس ابھری، دماغ کو چڑھ گئی، اس طرح کے خواب آنے شروع ہو گئے، یہ شیطانی وسوسہ ہے۔ پر بیٹا تھا خلیل اللہ کا، اس کو پتہ تھا کہ یہ میرا باپ بھی خلیل ہے، اللہ کا دوست ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، یہاں پہ شیطان حملہ آور ہو سکتا، شیطانی خیال اور وسوسہ ہو سکتا، یہ معدے کا بخار ہو سکتا۔ نبی کا خواب اللہ کی وحی ہوتا ہے تو سمجھ گئے کہ یہ وحی خداوندی ہے، حکم خداوندی ہے۔ انہوں نے پوچھا بیٹا رائے کیا ہے، تیری کیا خیال ہے؟ اور عرض کیا یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جان کر دو جو کچھ آرڈر ملا ہے۔ ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، اے ابا انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پاؤ گے، مطلب کہ میں انشاءاللہ اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا کر صبر و نیاز کا مظاہرہ کروں گا، ابا جان کر دیجئے جو کچھ کرنا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام بیٹے کی زبان سے یہ سننا چاہتے تھے۔ اب وادی منا کی ہے، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو لٹایا، چھری ہاتھ میں ہے، رسی سے ہاتھ پاؤں باندھے، لٹا کر بیٹے کے گلے پہ چھری رکھ دی۔ ادھر فرشتے اللہ کے حضور عرض گزار ہوئے، مولا تیری توحید کا واحد علم بردار آج اپنے ایک بیٹے کے گلے پہ چھری پھیر رہا ہے، یا اللہ یہ کیا بنے گا، اتنا پیارا بیٹا اس کا۔ ابراہیم علیہ السلام کی اس عمل کا چرچا رب کے عرشوں پہ فرشتوں کے ہاں ہونا شروع ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا حکم تو میرا ہے، پھر وہی بات آ گئی جو میں نے پہلے کہا تھا کہ آگ نہیں جلاتی جلاتا، پیاس پانی نہیں بجھاتا، بھوک روٹی نہیں مٹاتی، تے چھری نہیں کٹ دی، کٹدا کون ہے؟ باویں جنی تیز دھار ہوئے جب تک اس کا حکم نہ ہو پھر چھری کاٹتی۔ ہم تو ایسے توحید والے، ہماری توحید میں کسی کو شک کیوں ہے؟ ہم تو کہتے ہیں بے شک تیز دھار چھری ہو، جتنے طاقتور انسان کے ہاتھ میں ہوگی اس وقت تک چھری کسی کا بال بھی نہیں کاٹے گی جب تک حکم خدا۔ ابراہیم علیہ السلام نے چھری رکھ دی، رب نے کہا اے جبریل اب کر اپنی طاقت کا مظاہرہ آج، او جنت سے لے مینڈا۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی چھری چلنے سے پہلے ابراہیم کی چھری کے نیچے اس مینڈے کو رکھ، تاکہ گلا اسماعیل کا نہ کٹے، گلا اس مینڈے کا کٹے۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے اتنی فٹافٹ دیر کے اندر، جھٹ پل کے اندر جنت سے مینڈا بھی لیا، لے کر مینڈے سمیت زمین پہ اترے، منا کی وادی میں پہنچے، اسماعیل علیہ السلام کو کھینچا، نیچے مینڈا رکھا، چھری چلی تو مینڈے کے سر پہ چل گئی۔ اب ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں پر گرم گرم خون لگا، سمجھ گیا کہ بیٹا ذبح ہو گیا۔ اب آپ اللہ قرآن میں فرماتا ہے فلما اسلما وتلہ للجبین نادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین۔ ہم نے دیکھا کہ دونوں باپ بیٹا رب کے حضور سر نگوں ہو گئے اور بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا گیا۔ نادیناہ ان یا ابراہیم، اب ہم نے ندا کیا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، تو خواب سچیاں کر دیتا۔ تساں خواب سچا کتنے ہویا؟ حکم تو اسی بیٹے نو ذبح کرنا، خواب تے سچا کوئی نہ ہویا۔ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ بتانا چاہتا ہے بیٹا ذبح نہیں ہوا،
میرا مقصد بھی امتحان اور آزمائش تھا، بیٹے کو ذبح کرانا میرا مقصد نہیں تھا، میں تو صرف جہان والوں کو دکھانا چاہتا تھا کہ خلیل بنایا ہے اپنا نا تو ہر کسی میں سے چن کے بنایا ہے، اور یہ ہے خلیل میرا جو میرے حکم پر اپنے بچوں کے گلے پہ بھی چھری چلا رہا ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا یہ اللہ کی بارگاہ میں یہ خواب سچا ہوا۔ اللہ نے فرمایا اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، جو نیکوکار ہوتے ہیں ہم ان کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا تو سامنے بچہ ذبح کھڑا ہے، مسکرا رہا ہے اور مینڈا ذبح ہو چکا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، فدیہ ہم نے دیا اس مینڈے کا۔ فدیہ باختتام ہے، بولیے فدیہ ہم نے دیا۔ فدیہ کس نے دیا؟ اللہ نے دیا۔ باتیں ڈھیر ساری ہیں، آپ مجھے بتاؤ کہ بچہ آپ کا بیمار ہو، آپ اس کی صحت کے لیے بچانے کے لیے فدیہ آپ ہی دیں گے یا آپ کا کوئی گواہی دے گا؟ آپ ہی دیں گے نا۔ تو بچہ اس ابراہیم علیہ السلام کا تھا، فدیہ دینا تھا تو ابراہیم علیہ السلام خود ادا کرتے۔ بیٹا ابراہیم علیہ السلام کا بچ رہا ہے تو فدیہ کون پہ دیندہ؟ عجیب بات ہے، اللہ تو لم یلد ولم یولد ہے، وہ تو باپ ہونے سے بھی پاک، بیٹا ہونے سے بھی پاک ذات ہے، وہ وحدہ لا شریک ذات ہے، تو پھر یہاں پہ فدیہ رب نے کیوں دیا؟ توجہ سے، وجہ یہ تھی کہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے آنا تھا مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس ہستی نے آنا تھا جس ہستی کی خاطر رب نے یہ جہان سجایا تھا، جس ہستی کی خاطر جن کے نعرے لگانے کے لیے رب نے 1.25 لاکھ پیغمبروں کو بھیجا تھا۔ رب نے کہا ابراہیم اسماعیل ہو گیا ذبح تو میرا یار کس کی نسل سے آئیں گے؟ اس واسطے رب ذوالجلال نے کہا کہ اب یہاں پہ فدیہ دینا ابراہیم تیرا کام نہیں، میں اپنے یار کے دنیا پہ آنے کے اسباب پورے کرنے لگا ہوں، یہاں پہ فدیہ میں خود ادا فرماؤں گا۔ اللہ نے فرمایا چل جبریل جنت سے مینڈا لے کے جا۔ آج اسماعیل کو ذبح نہیں ہونے دینا، اسماعیل کو بچانا ہے، فدیوں کو ذبح کرانا ہے تاکہ اپنے محبوب کا بھی تو میلاد کروانا ہے، اس محبوب کی بھی تو دنیا پہ جلوہ گری ہونی ہے۔ اس واسطے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جگہ پہ فدیہ اللہ نے بھیجا، اور ذبح کون ہو گئے؟ مینڈا۔ اسماعیل علیہ السلام بچ گئے۔ اللہ نے دکھایا کہ جس کو خلیل کہا ہے نا اس نے اپنا بیٹا میری راہوں میں ذبح کر دیا۔ ان کی طرف سے تو سچ ہو گیا نا کہ اللہ نے بچایا، بعد میں ان کی طرف سے سچ تھا۔ بس آخری بات اور میں بات کو سمیٹتا ہوں، یہ مقام تھا خلیل کا، اور نبیوں کی صف میں ایک ہستی وہ بھی ہے جن کو رب نے اپنا حبیب کہا، جن کو رب نے اپنا حبیب کہا۔ خلیل نو تو پرکھیا اس طریقے دے نال کہ بیٹے دے گلے تے چھری پھیر کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ اس پرکھ اور امتحان میں ہوئے کھڑے اور سچے۔ اب رب نے ایک یار کو حبیب بھی تو بنایا تھا، اور اس یار کے بیٹے تو بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے۔ حضور علیہ السلام کے سارے بچے بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے۔ رب نے کہا میرے یار اب کہنا کہ میری نسل چلے گی میری شہزادی فاطمہ سے، سیدہ زہرا پاک سلام اللہ علیہا سے، اور سرکار نے امام حسن امام حسین کے بارے میں فرمایا لوگو یہ میرے بیٹے ہیں کیونکہ میری بیٹی کے بیٹے ہیں۔ اب امام حسین سے سرکار گودی میں، بات کو سمجھنا، گودی میں لے کے پیار کر رہے تھے، چوم رہے تھے۔ این اس وقت رب نے بھیجا جبریل کو کہ اے جبریل بتاؤ میرے محبوب کو کہ جس نواسے کو چوم رہے ہو اس نواسے کو میدان کربلا میں شہید میرے ساتھ ذہن رکھنا، تاکہ میں بتا سکوں آپ کو کہ خلیل اور حبیب کا فرق کیا ہے۔ اس نواسے کو میدان کربلا میں شہید، سرکار کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، سرکار رونے لگ گئے۔ حضور کی چچی ام فضل نے پوچھا کہ لوگ اپنے بچوں کو ملتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں، تو تسی جولی بچہ پایا تے رون لگ پے، انج کیوں ہویا؟ فرمایا بچے کے ساتھ تو میں پیار کر رہا تھا تو جبریل نے مجھے آ کے بتایا تمہارے اس بچے کو میدان کربلا میں شہید کیا جائے گا۔ فرمایا اس وجہ سے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اب ذہن حاضر رکھ کے مجھے اس بات کا جواب دو، جو سرکار کے وصال کے 50 سال بعد ہونا تھا، امام حسین کی شہادت 61 ہجری میں، کس میں؟ سرکار کے وصال شریف 11 ہجری میں، کتنے سال درمیان میں گزرے؟ آدھی صدی گزر گئی۔
ਉਹ ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਹਜ਼ور ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਕਿਹੜੀ ਸੀ। اور دکھ والی بات تو الٹا چھپائی جاتی ہے یا ظاہر کی جاتی ہے؟ پیار کا کیا تقاضا ہوتا ہے؟ آپ میں سے بھی لوگوں کے بچے بیرون ممالک میں ہوں گے، کوئی سعودیہ، کوئی دبئی، ادھر ادھر، باپ کو ذرا سی چوٹ لگے تو فوراً فون کر کے بچے کو بتائے گا کہ بیٹا میں بیمار ہوں، مجھے یہ ہے وہ ہے۔ کیوں؟ سوچے گا اسی تے اوکھے سوکھے ہاں پردیس وچ بال نو کیوں پریشان کریے، دس دے وڈی تو وڈی پریشانی دی خبر ہوئے، جتنا وس چلدا نا اتنی دیر تک وہ اپنی بچوں کو اپنی پریشانیاں بتاتے، کیوں؟ تاکہ وہ پریشان 50 سال بعد ہونا سی تے رب نے سرکار نو اپنا یار بھی فرمایا تے اج دسن دی لوڑ ہی کیڑی سی؟ سوچنے کی بات ہے نا کہ اللہ نے آج کیوں بتایا کہ تمہارے اس بچے کو 50 سالوں کے بعد شہید کیا جانا ہے؟ وجہ یہ تھی کہ رب بھی دکھانا چاہتا تھا کہ میدان کربلا میں امتحان اکیلے حسین کا نہیں، حسین کے نانے کا بھی ہو رہا ہے، کہ سرکار اس وقت چاہتے تو اشارہ بھی کر دیتے تو امتحان ٹل جاتا کہ نہیں؟ بولو، جن کی انگلی کے اشارے سے سورج مڑ سکتا ہے، چاند ٹوٹ سکتا ہے، درخت چل کے آ کے بول سکتے ہیں، وہ عرض کرتے کہ مولا نہیں، مینوں قبول نہیں، میرے بیٹے کو کوئی شہید کرے، مجھے یہ قبول، تو امتحان تو ٹل جاتا۔ ایسے ہے کہ نہیں؟ لیکن پھر حبیب ہونا کیسے ظاہر ہوتا؟ رب دکھانا چاہتا تھا، ایک تھا خلیل اور دوسرے کو بنایا حبیب، اور حبیب کو پہلے بتا دیا، ایک ہے یکدم چوری پھیرنا وہ اور ہے، اور 50 سال پہلے کا پتہ چل جانا کہ اے جڑا شہزادہ دودھ پی رہا، اس شہزادے کے گلے پہ تلوار چرنی ہے وہ اور ہے، اور سرکار یہ سارا کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، کانوں سے سن رہے ہیں، اور اس کے باوجود خود بھی صبر کر رہے ہیں، اور سرکار امام حسین کے لیے بھی صبر کی دعا کر رہے ہیں، زمانے کو بتا رہے ہیں صبر ابراہیم اپنی جگہ پہ بڑا با کمال تھا، پر محمد مصطفیٰ کا صبر بڑا کمال درجے کا رکھتا ہے کہ 50 سال تک سرکار نے وہ نظارہ کیا، اور پھر وہ وقت آیا جب کربلا کے میدان میں حسین پاک کے گلے پہ چھری پھیری۔ اپنے ہتھے کونا ایڈا مشکل نہیں ہوندا، ایویں نا کہ دشمن دے ہتھوں ذبح ہونا، پر سرکار نے وہ بھی برداشت کیا اور دعا کی کہ یا اللہ صرف مجھے نہیں، میرے حسین کو بھی صبر دینا، میرے حسین کو صبر پہ اجر بھی عطا فرمانا۔ یہ ہے وہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی امتحان میں ہوئے کامیاب، اور رب نے جن کو اپنا حبیب بنایا وہ بھی امتحان میں ہوئے کامیاب۔ دونوں قربانیوں کا تعلق رب نے بڑا جوڑا کہ ایک قربانی سال کا اختتام ہو رہا ہے تو آئی ذوالحج شریف کے مہینے میں، اسلامی سال ختم ہو رہا ہے، تو دوسری قربانی جب سال شروع ہو رہا ہے تو تب آئی۔ سال کا اختتام بھی قربانیوں پہ، سال کا آغاز بھی۔ رب بتانا چاہتے ہو مومن تیرا کچھ بننا بھی قربانی نہ لے، تو قربانی دے گا تو اللہ کے حضور کوئی نہ کوئی مقام پائے گا۔ تیرا سال ختم بھی قربانی پہ ہو رہا ہے، تیرا سال شروع بھی قربانی سے ہو رہا ہے، اور قربانیوں سے بھی اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو کمال دیتا ہے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا نہایت سادہ اور رنگین ہے داستان حرم، ابتدا ہے جس کی اسماعیل، انتہا ہے جس کی حسین، کہ یہ تاریخ بڑی سادہ اور رنگین ہے کہ جس کی ابتدا میں وہ امتحان اور ادھر وہ امتحان کہ رب ذوالجلال نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور پھر سرکار میدان کربلا میں گئے تھے، 50 سال گزر گیا تھا نا، لیکن سرکار گئے تھے حضور کے خاندان کے غالباً حضرت ابن عباس تھے، انہوں نے خواب میں دیکھا تھا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پوچھا کہ کہاں تھے، تو انہوں سرکار نے فرمایا میں کربلا کے میدان سے اپنے بچوں کا خون جمع کر رہا تھا، اور شیشی کے اندر سرکار کے پاس وہ خون مبارک بھی تھا، تو پتہ چلا کہ سرکار نے پھر وہ اپنی آنکھوں سے دیکھا سب کچھ۔ یہ امتحان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھا، اور سرکار بھی اس امتحان کے اندر سرخرو ہوئے، کامیاب ہوئے، ڈھیر سارے سوالوں کے جواب آ گئے، یہ بھی پتہ چل گیا۔ لوگ کہتے ہیں علی مشکل کشا تھا تو بیٹے کو بچا نہ لیتا، اگر اپنا پتر نہیں بچا سکیا تو آن کتھے بچانا، معاذ اللہ۔ وہ مشکل کشا ہیں لیکن بیٹے کا امتحان ہو رہا تھا،
وہ تو امتحان میں بیٹے کی کامیابی کی دعائیں کر رہے تھے، نانا بھی امتحان دیکھ رہا ہے، بابا بھی امتحان دیکھ رہا ہے کہ ہمارا بچہ امتحان میں کامیاب کس طرح ہوتا ہے اور پھر جنتی جوانوں کا سردار کیسے بنتا ہے۔ تو یہ نظارہ رب ذوالجلال جل شانہ نے کرانا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے آپ کو ہم سب کو عمل کی توفیق عطا